قرآن کریم کی فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار مدنی تاجدار انیس بے کساں چارہ سازہ درد منداں، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے چین دلوں کو چین عطا کرنے والے، مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں قبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور باز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور عشق میں ڈوب کر با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کو اور ہم سب کو ماہ ربیع النور شریف کے اس ماہ مبارک کی جمعہ میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ ہم اس کی بارگاہ کے شکر گزار بندے بن کر دعا کرنا چاہیے کہ مولا اسی طرح ہمیں آنے والا جمعہ بھی نصیب فرما، آنے والا سال پھر ہمیں ربیع النور شریف کا مہینہ بھی نصیب فرما، ہمیں صحت اور تندرستیوں کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، ہر عالم کی، جتنے عالمین اللہ نے پیدا کیا ہے ان سب عالمین کے لیے میرے نبی رحمت بن کر آئے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا۔ کسی بھی عالم میں رسول اللہ رہ سکتے تھے، ان کو یہ اختیار ہے، مگر اس عالم کو رسول اللہ نے پسند اس لیے کیا کہ یہاں میری امت رہتی ہے تاکہ میں بھی یہیں رہوں گا۔ یہ میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے جو آج ہم پوری دنیا میں نافرمانی کر کر بھی بچ رہے ہیں، ہم گناہ کر کر بھی بچ رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کر بھی بچ رہے ہیں، ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں پھر بھی ہم بچ رہے ہیں۔ یہ سب میرے نبی کی رحمت کا صدقہ ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر اے حبیب تم ان کے درمیان میں نہ ہوتے تو اس قوم پر ہم عذاب کو نازل کر دیتے اور تباہ کر دیتے، مگر جب کبھی بھی ہم ان پر غضبناک ہوتے ہیں تو تیرا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ نبی کی رحمت کی وجہ سے اللہ بندوں کو معاف کرتا ہے۔ ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، آپ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا
الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہے تو ہمارے نبی رحمت للعالمین ہے، یعنی سارے عالموں کو پالنے والا، سارے عالمین کو پیدا کرنے والا رب ہے، تو سارے عالمین کے لیے رسول اللہ رحمت ہے۔ تو گویا کہ سارے عالم کو رحمت حضور دیتے ہیں، سارے عالم کو رسول اللہ رحمت دیتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ سارے عالموں میں بسنے والوں کو رحمت ہے اور رحمت دیتے ہیں۔ تو جتنے عالمین رحمت لیتے ہیں، لینے والا گدا ہوتا ہے، دینے والا آقا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سارے عالمین میرے نبی کے در کے گدا ہے اور میرے نبی سب کے لیے بادشاہ ہے اور آقا ہے۔ تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم رحمت للعالمین کی میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے، ہم میلاد منانے والوں میں سے ہیں، اللہ کا کرم ہے، ہم میلاد النبی منانے والے ہیں۔ اللہ اکبر! میلاد النبی کا مطلب کیا ہے؟ نبی کی ولادت کا ذکر کرنا، نبی کی پیدائش کا دن منانا، یعنی نبی کی ولادت کا دن منانا، اسے میلاد النبی، نبی کی پیدائش کا دن منانا ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، آج دنیا میں اگر کسی کے گھر میں کوئی پیدا ہو جائے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر کسی کی یہاں لڑکی ہو جائے وہ خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور چند سال کے بعد پھر بیٹا ہو جائے اور خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر کسی کی یہاں اولاد ہی نہ ہو وہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد اگر ان کو اللہ اولاد دے دے تو جب ان کو پوچھو کہ خوشی کتنی ہوتی ہے اور کس قدر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ کئی سالوں کے بعد اللہ نے ہمیں اولاد عطا کر دی ہے، اللہ اکبر! 1 سال گزر گیا، ہم بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اگر 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ہم بچوں کی پیدائش کی تاریخ تو یاد رکھ کر سال گزرتے ہی ہم ان کا برتھ ڈے مناتے ہیں اور ان کے برتھ ڈے کے وقت ہم کیک کاٹتے ہیں۔ آج تو عام فیشن بن گیا برتھ ڈے منانا، ایسا ہو گیا، اللہ اکبر! آج لوگ تو دوست تو سب مل کر احباب ملتے ہیں اور برتھ ڈے کی شکل دے کر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں۔ کیا ایسا برتھ ڈے منانا اسلام میں جائز ہے؟ آخر منائے تو کیسے منائے؟ آپ بھی اپنی پیدائش کا دن منا سکتے ہیں، میرے نبی بھی اپنی ولادت کا دن منائے ہیں، مگر سرکار کیسے مناتے تھے؟ بلکہ ہر 2 شنبے کے دن حضور روزہ رکھا کرتے تھے، کہا کہ یہ دن میں دنیا میں تشریف لایا، میں روزے رکھا کرتا ہوں۔ کیا آپ اپنی ولادت کے دن روزہ رکھتے ہیں؟ آپ تو کیک بانٹتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، نہ جانے اور کون کون سی چیزیں، کیک منہ پر مارنا، اچھال لینا، پھینک دینا، اس طریقے کی حرکتیں رات کے 2-2 بجے سڑکوں پر، ڈھابوں پر، ہوٹلوں میں اپنے تمام تر چاہنے والوں کو بلانا اور ساتھ ہی ساتھ اپنی لوروں کو بھی ساتھ بلانا، اس طریقے کے گنوانی حرکت کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہم کوئی ڈے نہیں مناتے ہیں، اور اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم بھی اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیسے مناتے ہیں؟ اور کیوں نہ نبی کی میلاد منائے؟ ہر نبی پیدا ہوئے مگر کسی نبی کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، آدم کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، شیش علیہ السلام کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، داؤد علیہ السلام کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، ادریس علیہ السلام کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، سلیمان علیہ السلام کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، یعقوب علیہ السلام کی میلاد کی محفل نہیں ہوتی، اسحاق علیہ السلام کی محفل کی میلاد نہیں ہوتی، اسماعیل علیہ السلام کی میلاد نہیں مناتے، ابراہیم خلیل اللہ کی میلاد نہیں مناتے۔ یہ سارے انبیاء کا میلاد ہم نہیں پڑھتے، مگر نبی کی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے جاننا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر! ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، ہر نبی پیدا ہوئے ہیں، مگر سب کا آنا الگ ہے۔ سب کو اللہ نے رحمتیں دے کر بھیجا ہے، معجزے دے کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر! آدم آئے تو رحمت بن کر نہیں، رحمت لے کر آئے، معجزہ لے کر آئے، یوسف لے کر آئے، رحمت لے کر آئے، داؤد علیہ السلام رحمت
کعبے کی چھت پر لگانا اور ایک مشرق اور ایک مغرب میں لگا دینا. نبی کی میلاد کی خوشی میرا مولا منا رہا ہے. حدیث میں ہے, حدیث میں لوگ کہتے ہیں کیا وہی میلاد النبی کن تو کرے تھے کیا؟ ارے بات نبی کی جب آتی کئی کو تم لوگ اختلاف پیدا کرتے ہوئی, کیوں لوگوں میں جھگڑے اور افراتفری کی باتیں کرتے؟ میلاد تجھے نہیں منانا ہے تو تو مت منا, دوسرے کو کیوں مصیبت میں ڈال رہا ہے؟ سامنے آ کر یہ ضروری نہیں ہے صحابہ نہیں کرے تھے, کہاں سے تو حدیث سے بتاؤ ہے کیا؟ اس طریقے کے سوالات بےہودہ سوالات ہیں. ہمارے نبی کی میلاد منانے کے واسطے کوئی دلیل ہونا کیا؟ بغیر دلیل کے بھی ہم نبی کی میلاد مناتے ہیں. کیا غلط کر رہے ہیں؟ میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے؟ میلاد النبی میں ہوتا کیا ہے؟ نبی کا ذکر ہوتا ہے. ابھی بات اچھی ہے یا نہیں ہے بولیے آپ؟ ارے نبی کی شان بتائی جاتی ہے, نبی کیسا پیدا ہوئے بتایا جاتا ہے, نبی کا بچپنا کیسے گزرا یہ بتایا جاتا ہے, نبی کی جوانی کیسے گزری یہ بتایا جاتا ہے, نبوت کا اعلان کرنے کا جب وقت آیا تو میرے نبی نے کیسے اعلان نبوت کیا یہ بتایا جاتا ہے. اور میلاد النبی میں کیا ہوتا ہے؟ آج جتنے بھی اہل حدیث ہو یا تبلیغی ہو یا دیوبندی ہو جو یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے اور یہ سب لائٹنگ لگانا, پھرارے لگانا, جھنڈے لگانا, مسجدوں کو سجانا, یہ کھانے کھلانا, یہ سب فضول خرچی ہے, میلاد کا ثبوت کہیں سے نہیں ہے. ان نادانوں کو کیا پتا, اگر تمہارے آنکھوں سے حسد اور تعصبیت کا چشمہ نکال کر قرآن اگر پڑھ لیتا تو پتا چلتا میلاد منانا یا نہیں منانا. اب آئیے میں آپ کے سامنے عرض کر دوں, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یہ قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. سورہ والضحیٰ میں آیا, اللہ بول رہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تم اپنے رب کی نعمتوں کا, تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اللہ کی نعمت کیا ہے تمہیں پتا ہے؟ آنکھ اللہ کی نعمت ہے, آنکھ اللہ کی نعمت ہے, کان اللہ کی نعمت ہے, زبان اللہ کی نعمت ہے, دانت اللہ کی نعمت ہے, اور گلا اللہ کی نعمت ہے. اللہ اکبر. ہاتھ اللہ کی نعمت ہے, پیر اللہ کی نعمت ہے, اور پوری صحت اللہ کی نعمت ہے. تندرستی سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ نے جو نعمتیں انسان کے اندر رکھی ہے ان نعمتوں کا ہم چرچا کریں. اب یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے, آنکھ اللہ کی نعمت, آنکھ اللہ کی نعمت. آنکھ تو دیا اللہ مگر اندھا نہیں بنایا, دیکھنے والا بنایا. کان تو دیا مگر بہرا نہیں بنایا, سننے والا بنایا. زبان تو دیا, گونگا نہیں بنایا, بولنے والا دیا. اب ذرا غور کریں, نعمت زبان دے کر صرف زبان ہی نہیں دیا, بولنے کی طاقت دیا. کان ہی نہیں دیا, کان میں سننے کی صلاحیت دیا. آنکھ ہی نہیں دیا, آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دیا. ہاتھ دیا تو صرف ہاتھ دیا نہیں, ہاتھ حرکت کرنے کی صلاحیت بھی دیا. اگر ہاتھ اکڑ جاتا تو کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھ اکڑ جائیں تو کیسے کام کرو گے؟ اللہ کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. 5 انگلیوں کا حرکت کرنا الگ ہے, اس چیز کو گھمانا الگ ہے, پورے اس چیز کو گھمانا الگ ہے, پورے ہاتھ کو گھمانا الگ ہے. اللہ نے پورے ایک ہاتھ کے اندر, ایک پیر کے اندر جو جوڑے بنائے ہیں ان کو جیسا چاہے ویسا فولڈ کرتے ہیں. یہ اللہ کی نعمت ہے. اب یہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. آنکھ نعمت ہے, کان نعمت ہے, زبان نعمت ہے, ہاتھ نعمت ہے, اور پیر نعمت ہے. اللہ نے سب کچھ صحت دیا, یہ بھی نعمت ہے. اب اس کے بعد آگے چلیے, پانی بھی نعمت ہے. اگر پانی نہ ملتا تو ہم پیاس کہاں بجھاتے تھے؟ اللہ کی نعمت پانی ہے, اللہ کی نعمت ہوا ہے, اللہ کی نعمت آگ ہے, اللہ کی نعمت زمین ہے, اللہ کی نعمت آسمان ہے, اللہ کی نعمت سمندر ہے, اللہ کی نعمت دریائے ہے, اللہ کی نعمت انار
अनाज है, अल्लाह की नेमत फ्रूट है, अल्लाह की नेमत जमीन से उगने वाली तमाम चीजें अल्लाह की नेमत है। टमाटर अल्लाह की नेमत, कोथिमीर पुदीना अल्लाह की नेमत, आलू और बैगन अल्लाह की नेमत। यानी अगर ये तरकारी ना हो आप खाना कहां से खाएंगे? अल्लाह हमारे लिए ये सारे इंतजाम कर दिए हैं, ये सब अल्लाह की नेमत है। लोगों, अभी तुम जुमा पढ़ के घर में जाओगे, ये चावल कहां से निकला? आसमान से नहीं टपका, जमीन से निकला है। ये चावल कहां से मिला? ये जवारी की रोटी कहां से मिली? ये बाजरा कहां से मिला? अल्लाह ने इतनी नेमतों को पैदा किया, उन नेमतों को शुमार नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। और अल्लाह खुद कहता है मेरी नेमतों का चर्चा करो। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, अब पानी भी नेमत है, आग भी नेमत है, मिट्टी भी नेमत है, हवा भी नेमत है, रात भी नेमत है, दिन भी नेमत है। अगर रात का अंधेरा ना होता, आराम करने का टाइम नहीं मिलता था। रात अल्लाह इसलिए बनाया ताकि मेरे बंदे सो जाए। नींद अगर अच्छी होती है, सेहत भी अच्छी रहती है। और दिन का उजाला इसलिए दिया ताकि तुम काम कर सको। ये उजाला भी नेमत है, ये रात का अंधेरा भी नेमत है, ये आग भी नेमत है, ये हवाएं भी नेमत है, ये आसमान का शामियाना नेमत है, ये जमीन का बिछोना नेमत है। अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। परिंदे भी नेमत है, जानवर भी नेमत है, बकरे भी नेमत है, गाय भी नेमत है, बैल भी नेमत है, ऊंट भी नेमत है। जितनी भी जानवरों को अल्लाह ने पैदा किया और जिनको नबी ने जो जानवर हलाल उम्मत के लिए कर दिया, वो अल्लाह की नेमत है। ये सब नेमतें अल्लाह दिया, इनको शुमार नहीं कर सकते हैं, इनका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, इनका काउंट नहीं कर सकते हैं। अब अल्लाह कहता है मेरी नेमतों का चर्चा करो, मेरी नेमतों का चर्चा करो। अब पानी भी नेमत है, ये सारी नेमतें तो अल्लाह ने अता कर दी है। अब ये देखेंगे क्या पहले पानी है, क्या पहले हवा है, क्या पहले आग है, क्या पहले मिट्टी है, क्या पहले जमीन है, क्या पहले अनाज है, क्या पहले फ्रूट है, क्या पहले आम है, क्या पहले कैरी है, क्या पहले सीताफल है, क्या पहले केला है, क्या पहले मौसमी है, क्या पहले संतरा है? पहले क्या अल्लाह ने जो नेमतें दी है क्या पहले ये है? तो अल्लाह कहता है ये नेमतें बाद में है, मुस्तफा पहले है। अगर नबी ना होते, अनाज भी ना होता, अब जमीन पर कोई नहीं है, जमीन पर कोई नहीं है, अल्लाह ही अल्लाह है। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा किया और बता दिया अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से नबी के नूर को पैदा कर दिया और नूर मोहम्मदी से सारी कायनात को पैदा कर दिया। अल्लाह की नेमतें जितनी भी हम शुमार दुनिया में करें, जिनका तस्वुर दिमाग में है कर लो, जो जुबान पर आती उनका जिक्र कर लो, वो सब नेमतें हैं। मगर ये नेमतें बाद में पैदा हुई, पहले मेरे नबी। तवज्जो चाहता हूं, आदम बाद में, पहले नबी। आदम बाद में बने, पहले मुस्तफा जाने रहमत पैदा हुई। हजरत शीश अलैहिस्सलाम बाद में, पहले मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बाद में, पहले मेरे नबी, मीलाद वाले नबी। पहले ईसा नहीं, पहले मेरे नबी है। पहले मूसा नहीं, पहले दाऊद नहीं, पहले याकूब नहीं, पहले जकरिया नहीं, पहले यूसुफ नहीं, पहले इसहाक नहीं, पहले यूनुस नहीं, पहले याह्या नहीं, पहले सबसे पहले अल्लाह ने हमारे नबी मोहम्मद को पैदा किया और मोहम्मद से सबको पैदा फरमाया। अब बोलो, जो चीजें बाद में बनी उनकी नेमतों को शुमार करना चाहे तो नहीं कर सकते। अब जिनके सदक़े में जो नेमतें मिली वो नबी का जिक्र कितना करना चाहिए। अल्लाह कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं। लोगों, अहले हदीस वालों, तबलीगी वालों, जरा ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर हमारा वीडियो सुन लो, कि हमारा ये चैनल देख लो। आपको मालूम होगा कि आप तासुब और हसद का आईना निकालो। किसी भी सुन्नी उलमा के बयानात को सुनते तो जरा मोहब्बत से सुनो, दिल में बातें उतरेगी तो आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। उनके सदक़े में अल्लाह ने सब कुछ बनाया। उनकी मीलाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, करना क्या, नहीं करना, जरूरी है क्या, रात को 10 बजे नमाज पढ़ना क्या, मस्जिद में खाना खिलाना क्या, लाइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये नबी ना होते तो तू भी ना होता। ये नबी ना होते तू
تو بھی نہ ہوتا، یہ نبی نہ ہوتے تو مسجد بھی نہ ہوتی، یہ نبی نہ ہوتے تو مسجد بھی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو قرآن بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو رمضان بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے شعبان بھی نہ ہوتا، رجب بھی نہ ہوتا۔ ارے مہینے بعد میں بنے، قرآن بعد میں آیا، تورات بعد میں آئی، انجیل بعد میں آئی، زبور بعد میں آئی، پہلے مصطفیٰ پیدا ہوئے، اب نبی جب پیدا ہوئے تو یاد رکھنا اس کے بعد سب بنے ہیں، اور جو سب بعد میں بنے وہ سب والے پر یہ کہتے ہیں کرنا نہیں کرنا، منانا نہیں منانا، میلاد کرنا کہاں ہے، آپ کون سے صحابی منائے تھے؟ میں آپ کے سامنے صحابہ کا حوالہ بھی دے دوں تاکہ ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ آپ نہیں جانتے دیوانوں، اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، ایسے تو کئی آیتیں ہیں، کئی ایک آیتیں ملتی جو میلاد کے حوالے سے۔ اب ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ والضحیٰ کی آخری آیت ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، چرچا کرو، اعلان کرتے جاؤ، چرچا کرو، ڈنکا بجاؤ، ایسا اللہ بول رہا ہے، چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو۔ سب سے بڑی نعمت اللہ کی اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے، وہ میرے نبی ہے۔ سب سے بڑی نعمت اس لیے میرے نبی ہے، ہم ہمارے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ چاہتے ہیں، ماں سے بھی زیادہ ہم نبی کو چاہتے ہیں، باپ سے بھی زیادہ نبی کو چاہتے ہیں، بیوی سے زیادہ بھی ہم نبی کو چاہتے ہیں، اولاد سے زیادہ نبی کو چاہتے ہیں، دولت سے زیادہ نبی کو چاہتے ہیں۔ لوگوں، صرف زبان سے بولنے سے کام نہیں چلتا، جب ہم نبی کو چاہتے ہیں تو چاہت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی میلاد منانا، ان کی میلاد منانا۔ اگر آپ کسی لیڈر کو چاہتے ہیں تو جیسے اس کا جنم دن آیا اسے یاد نہیں رہتا، تمہیں یاد دلاتے ہیں۔ صاحب آپ کا جنم دن آیا، 1-2 ہزار روپے دے دیے تو میں ایک بیانر تیار کرتا ہوں، آپ کی فوٹو میری فوٹو بیچ میں کیک لگاتا ہوں۔ شرم آنی چاہیے، اس کا برتھ ڈے منانے سے جنت نہیں ملتی، نبی کی میلاد منانے سے جنت پکا ہے، کنفرم ہے۔ نبی کی میلاد منانے والوں، نبی کی ولادت کی خوشی کا اظہار کرنے والا کنفرم ہے وہ جنت میں یقیناً جائے گا، کیونکہ غداروں کو توفیق نہیں ملتی ہے، وفاداروں کے مقدر میں لکھا ہے کہ جو مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوگا کبھی میلاد کو فراموش نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ ہمارے نبی نے ہم کو نہیں بھولا، ہم نبی کو بھول نہیں سکتے، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہماری نسلیں بھی نبی کا میلاد منائے گی۔ آپ ذرا غور کریں، ایک رسول اللہ کے دنیا میں آ کر جانے سے 1450 سال گزر رہے ہیں، آج بھی میلاد منایا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ منائے چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی آ کر میرے نبی کا میلاد منائیں گے۔ کس کی ماں جنی ہے جو نبی کا ذکر مٹا سکے؟ ہے کوئی ایسی ماں جو اپنا بیٹا پیدا کر کے یہ کہے کہ نبی کا ذکر مٹا دے؟ کسی کی ماں نے آج تک ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا جو نبی کے ذکر کو گھٹا سکے، کیونکہ جن کے ذکر کو اللہ بڑھا رہا ہے اسے تو کیا گھٹائے گا؟ خود قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ہمارے نبی کے ذکر کو بلند اللہ کر رہا ہے، اور تو وہابی، تو اہل خبیث، تو شیعہ، کتنے 73 فرقوں میں 72، وہ سب سن لے، تم کیا میرے نبی کا ذکر مٹاؤ گے؟ تم خود مٹ جاؤ گے، مگر میرے رسول کا ذکر چلتا ہی رہے گا۔ تمہیں آج پتہ نہیں چلے گا، قیامت کے دن اور خبر میں پتہ چلے گا۔ سب مدرسے والوں کو معلوم ہے مرنے کے بعد 3 سوالہ ہوتے، کتنے ہوتے؟ 3 ہوتے۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، یہ ہر کوئی جانتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے 3 سوالہ ہوتے ہیں۔ پہلا سوال دین کے بارے میں، دوسرا سوال رب کے بارے میں، تیسرا سوال میرے نبی کے بارے میں ہوتا ہے۔ اب نبی کچھ کئی کو لایا گیا، وہاں ہمارے نبی کو کئی کو لایا گیا۔ داؤد علیہ السلام کو بتانا تھا، آدم علیہ السلام پورے انسانوں کے باپ ہیں ان کو بتانا تھا، شیش علیہ السلام کو لانا تھا، یعقوب علیہ السلام کو لانا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو لانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو لانا تھا، ان کے بارے میں کیوں نہیں
محمد رسول اللہ کے بارے میں کیوں پوچھا جا رہا ہے اور محمد عربی آئیں گے خبر میں اس کے بارے میں کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے یہ میلاد والا ہے، اور یہ آنے والا جو خبر میں مردہ آیا ہے یہ میلاد مناتا یا نہیں مناتا چیکنگ ہو رہی ہے، بارگی کرتا یا نہیں کرتا چیکنگ ہو رہی ہے، انگوٹھا چومتا نہیں چومتا خبر میں چیکنگ ہو رہی ہے، فاتحہ دلاتا نہیں دلاتا خبر میں چیکنگ ہوگی، کیونکہ قبر میں نبی کو وہی پہچانتا ہے جو میلاد کو پہچانتا ہے، جو نبی کی میلاد مناتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی قبر میں رسول کو دیکھتے ہی اندر سے ایمان پکار اٹھے گا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ وہ میرے نبی ہے جن کو میں دنیا میں سلام پڑھتا تھا، یہ وہ میرے نبی ہے جن کی میں نعت پاک پڑھا کرتا تھا، یہ وہ میرے نبی ہے جن کی سنت داڑھی سجا کر گھر کے تانے سن کر برداشت کر لیا، یہ وہ میرے نبی ہے جن کی سنت سر پہ امامہ باندھنا تھا، یہ وہ میرے نبی ہے جن کی سنت کہہ کے میں نے نکاح کر لیا، یہ وہ میرے نبی ہے جن کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، یہ وہ میرے نبی ہے جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ میرے نبی ہے۔ اتنا کہنا تھا، خبر اتنی چوڑی کر دیتا اللہ، حد نظر تک اس کے لیے خبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اوپر دکھنے والوں کو 3/6 کا گڑا دکھ رہا، مگر سوال کے جواب بالکل جو پکا دیا اس کی خبر اندر اتنی چوڑی ہوتی کہ وہ جہاں چاہے ادھر جا سکتا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، خبر میں امتحان شروع ہوگا، لوگوں جماعت والوں کے پیچھے مت پڑو ورنہ خبر تمہیں ایسا دبا دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میلاد نہیں مناتے، یہ لوگ نہیں مناتے میلاد۔ اگر آپ پورے ریچور کے اندر سروے کرو، جو کٹر سنیوں کی مساجد ہے لائٹنگ برابر لگے، ان کی مسجدوں کو جا چیک کرو، لائٹا نہیں ہے۔ سب مسجدوں میں 9:30 کو اذان، 10 بجے جماعت، کسی مسجد میں 9 بجے اذان، 9:30 کو جماعت ہوتی، مگر وہ لوگ یہ بڑی رات نہیں مناتے۔ انہوں کیا بولتے؟ صرف 2 راتاں ہیں، صرف چند راتیں ہیں، وہ بھی شب قدر میں جو 5 تاخرت ہے وہ منا لینا بس، اس کے بعد کون سی بھی بڑی رات نہیں ہے۔ تو خدا را مسلمانوں، میلاد والے ہم ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی پیدا ہوتے ہی ہمیں نہیں بھولے بلکہ پیدا ہوتی ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یعنی ہمارے نبی ہم کو نہیں بھولے، پیدا ہوتے ہی امتی کہتے ہیں۔ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ چلو اس نبی پر ایک بار محبت سے درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت میں ڈوب کر یہ مہینہ ہی درود و سلام کا ہے، ہر دم فرشتوں کی زبان پر درود ہے، ہر لمحہ فرشتے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں اس میں کنجوسی کیسے؟ ایک بار اور سب مل کر بلند آواز سے درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میلاد النبی منانے والوں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ نے ہم کو میلاد منانے والا بنایا، چن لیا، اللہ چن لیا۔ اب آگے اور مزید باتیں سن لیں اور اس کے بعد فیصلہ آپ کو کرنا ہے، میلاد منانا یا نہیں منانا۔ آپ کا ضمیر اندر سے پکارے گا، میں اتنے سال سے غلط لوگوں کی صحبت میں رہ کر میلاد سے دور تھا، غافل تھا، اب آجا میلاد النبی منانے میں شامل ہو جا۔ آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، ہم کسی اور کا میلاد نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا میلاد منا رہے ہیں، رحمت للعالمین کا میلاد منا رہے ہیں، خاتم النبیین کا میلاد منا رہے ہیں، انبیاء کے سردار کا میلاد منا رہے ہیں، امام الانبیاء کا میلاد منا رہے ہیں۔ ہمارے نبی کو اللہ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے، انہیں یہ عالم پسند آیا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی آمد کی خوشخبری آدم علیہ السلام بھی دیتے تھے، اس نبی کے آنے کی خوشخبری حضرت شیش علیہ السلام دیتے تھے، اس نبی کی آمد کی خوشخبری حضرت داؤد علیہ السلام دیتے تھے، اس نبی کی آمد کی خوشخبری حضرت سلیمان علیہ السلام دیتے تھے، اس نبی کے آنے کی خوشخبری نوح علیہ السلام دیتے تھے، اس نبی کے آنے کی خوشخبری حضرت ابراہیم علیہ السلام دیتے ہیں، اس نبی کے آنے کی خوشخبری اسماعیل علیہ السلام
میلاد منانے کا مطلب یہ ہے نبی کی پیدائش کے دن کا ذکر کرنا، یہی تو میلاد ہے، نبی کا ذکر کرنا ہی تو میلاد ہے۔ آدم بھی ذکر کر کے بتا رہے ہیں لوگوں میری دعا، اللہ 300 سال ہو گئے جنت سے زمین پر آنے کے بعد میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے اللہ کی ایک نافرمانی کر کے 300 سال روتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو نکلے، ہمارے بابا آدم رو رہے ہیں، کس لیے؟ میری بیوی ہوا کہاں ہے؟ میرے مولا مجھے معاف کر دے، میری بیوی ہوا سے ملا دے۔ وہ زمانے میں جب پہلی مرتبہ زمین پر آدم اتارے گئے، ایک طرف اما ہوا کو اتارا گیا، دوسری طرف آدم کو اتارا گیا، کئی سال سے ملاقات نہیں ہوئی، آدم رو رہے ہیں، مولا مجھے معاف کر دے، تو رحمان ہے مجھے معاف کر دے۔ 300 سال تک روتے رہے، 300 سال کے بعد اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اچانک آدم کو خیال آیا، میں نے اپنی آنکھوں سے جب میرے بدن میں روح ڈالی گئی تو میں نے کلمہ دیکھا تھا، اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، تو اب آدم کو یاد آتے ہی کہا مولا جس کلمے میں تیرے نام کے ساتھ نام محمد ہے ان کے وسیلے سے دعا کرتا ہو، میری دعا قبول کر لے۔ آواز آئی آدم تو نے میرے حبیب کا نام لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام نبی کا ذکر کر رہے ہیں، صرف ذکر ہی نہیں، اس ذکر سے ان کی فکر بھی دور ہو رہی ہے، ان کا ٹینشن بھی ختم ہو گیا، ہوا سے ملاقات ہوتی ہے، اما ہوا سے مل رہے ہیں، یہ میرے نبی کا نام ہی وہ نام ہے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا نام محمد ہے، بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا نام محمد ہے۔ اللہ بولو تو منہ کھلتا، محمد بولو تو دونوں ہونٹ ملتے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ملانے کا نام محمد ہے، توڑنے کا نام نہیں، جوڑنے کا نام محمد ہے۔ دیکھو اللہ بولو منہ کھلا، محمد بولو دونوں ہونٹ ملے، عرش اور زمین مل گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے نام محمد متحد ہونے کا، اتحاد ہونے کا، اتفاق کرنے کا نام ہے، اور نام محمد وہ نام ہے جس نام کو آدم نے پکارا تو عرش ہل گیا اور اللہ نے آدم کی دعا کو قبول فرما لیا۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تمنا کس کے صدقے میں قبول ہوئی؟ ہمارے نبی، ہمارے نبی میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، میلاد النبی مناتے ہیں۔ اب آئیے چلیے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر کیوں لگی؟ اتنی طوفانی ہوائیں، زمین پر پانی، آسمان سے پانی، ہر طرف سے پانی، پوری دنیا ڈوب گئی، ایک کشتی کیوں تیر رہی ہے؟ محمد کے نور کے سبب سے۔ نوح علیہ السلام کے پاس نور محمدی ہے، اس نور محمدی کی برکت سے وہ کشتی ڈوبی نہیں، جودی پہاڑی پر لگی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی نور محمدی کی برکت ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری نہیں چلی، یہ نور محمدی کی برکت ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے منتقل کرتے ہوئے لا رہا ہے، اور یہ نور ٹرانسفر ہوتے ہوتے عبد المطلب تک آیا، اور عبد المطلب سے عبداللہ کی پیشانی میں آیا۔ عبداللہ کی پیشانی میں کیا نور گیا؟ یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے بابا ہیں، ہمارے نبی کے ابا ہیں، میرے رسول کے ابو جان ہیں۔ اور عبد المطلب کون ہے؟ یہ ہمارے نبی کے دادا جان ہیں۔ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں ان کے بابا کا نام بھی جاننا، ان کے دادا کا نام بھی جاننا، ان کے دادا کے دادا کا نام بھی جاننا، تب جا کر نبی کو ماننا، اور یوں کہنا کہ ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد منانے والے ہیں۔ وہ پیشانی میں نور آیا، عبداللہ جدھر جاتے گلیوں میں عورتیں عبداللہ پر فدا ہو رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے فدا ہونے کی؟ کیونکہ نور محمدی سے چہرہ چمک رہا ہے، چہرہ چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر! جیسے ہی عبداللہ کا نکاح آمنہ سے ہو گیا، دوسرے دن جب عبداللہ گلیوں میں گھومتے، کوئی عورت دیکھنے کو تیار نہیں، کہا کیوں نہیں دیکھتی ہو؟ وہ نور جو تھا ہم نے اس نور کو دیکھا، اب وہ نور کہیں اور ٹرانسفر ہو گیا ہے، منتقل ہو گیا ہے۔ اب وہ نور کہاں گیا؟ آمینہ کے شکم میں گیا۔
یہ سارے پشتوں سے اللہ نے اس نور پاک کو ٹرانسفر کرتے ہوئے، منتقل کرتے ہوئے، چلتے چلاتے عبداللہ کی پیشانی سے آیا، پشت میں آیا اور آمینہ کے شکم میں چلا گیا۔ اب جیسے آمینہ کے شکم میں پہنچا، عام عورتیں جب حاملہ ہوتی ہیں، جو تکلیفیں، جو درد عورتوں کو شروع ہوتا ہے، الٹی ہونا، سر کا گھومنا، متلی ہونا، بے چینی ہونا، یہ کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری کیفیتیں سنانا شروع کرتی ہے، لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہماری بہو حمل سے ہے۔ یہ ہو رہا ہے، اکثر دیکھتے ہوں گے آپ، مگر آمینہ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ میرے نبی رحمت بن کر آئے، کسی کے لیے زحمت نہیں۔ وہ ماں کے لیے بھی رحمت ہے، وہ بابا کے لیے بھی رحمت ہے، وہ دادا کے لیے بھی رحمت ہے، وہ پردادا کے لیے بھی رحمت ہے، وہ سب کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے رحمت للعالمین کہہ دیا، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، تم رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین ہے اور میرے نبی رحمت للعالمین، یعنی جتنے عالموں کا میں رب ہوں، اے حبیب تم انہی عالم کے رحمت ہو، انہی عالمین کے لیے رحمت ہو۔ وہ رحمت للعالمین کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے، سراپا رحمت بن کر آئے، سر تپا معجزہ بن کر آئے، سراپا نور بن کر آئے۔ میرے آقا نوری بشر ہیں، میرے آقا رحمت بن کر آئے، میرے آقا سر تپا معجزہ بن کر آئے۔ معجزہ سر تپا معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جو سامنے والے کی عقل میں نہ آئے وہ کام کر کے دکھانا، جو اس کی عقل میں نہ آئے وہ کام جب کسی نبی سے ہو جائے تو اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کے بھیجے میں اور عقل میں نہیں آتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ میں سے ابو بکر کو ساتھ لیے، عمر فاروق کو ساتھ لیے، مولا علی کو ساتھ لیے، تینوں مل کر ابو الہیثم کے گھر پہنچے۔ اور جیسے ابو الہیثم کے گھر پہنچے تو جیسے انہوں نے آقا کو دیکھا بڑے خوش ہو گئے، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا آپ میرے گھر تشریف لائے۔ آقا کریم کی بارگاہ میں صحابی نے عرض کی آقا گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، جو کچھ بچا تھا میں نے ہمسائیوں میں بانٹ دیا، کوئی چیز نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی نے کوئی بات نہیں۔ اچھا یہ جو سامنے درخت ہے نا کونے میں، یہ کھجور والا درخت ہے، ہاں یہ تو درخت ہے یا رسول اللہ، مگر اسے تو پھل نہیں لگتے، کئی سال سے سوکھا پڑا ہے۔ اب حضور اجازت لیتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دو، ہم اس سوکھے درخت سے پھل لے لیں گے۔ اب وہ صحابی عرض کرنے لگے آقا اجازت کی کیا بات ہے، آپ کا سب کچھ ہے، ہم آپ کو پوری طریقے سے اجازت دیتے ہیں۔ آقا کریم نے علی کو بلایا، مولا علی حاضر ہوئے، پانی لاؤ، پانی لائے، لانے کے بعد میرے آقا نے اس پانی کو اپنے منہ میں لیتے ہیں اور واپس کلی کرتے ہیں، فرماتے یہ پانی لے جا کر درخت پہ ڈال دو۔ جیسے یہ پانی درخت پہ پڑا پورا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس میں کھجور لگ جاتے ہیں اور سارے کھجور لٹک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کھجور کو میرے پاس لاؤ۔ جیسے کھجور لا کر سامنے رکھے صحابہ کھانے لگے۔ خدا کی عزت کی قسم ہم نے آج تک ایسا کھجور نہیں کھایا جو نبی ہمیں کھلا رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے کہا جانتے ہو یہ کھجور کیا ہے اور کہاں سے آیا؟ اللہ جانے، اس کے رسول جانے۔ وہ بولنے والے کون تھے؟ ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، اللہ جانے رسول جانے۔ ابو بکر کو معلوم ہے میرا نبی جانتا ہے، عمر کو معلوم ہے میرا نبی جانتا ہے، علی کو معلوم ہے میرا نبی سب کچھ جانتا ہے، اللہ جانے رسول جانے۔ میرے نبی نے کہا یہ جنت کا کھجور ہے، یہ جنت کے کھجور ہے جو تمہیں کھلایا جا رہا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ جو درخت سوکھ گیا، جو درخت کھجور دے نہیں سکتا، جس کو شاخیں آ نہیں سکتے، پتے آ نہیں سکتے، پھل نہیں مل سکتے، وہ ناممکن ہے، دماغ میں نہیں آ سکتا، وہ چیز کر کے دکھانا، اسی کو معجزہ رسول کہتے ہیں۔ یہ معجزہ رسول ہے، ہمارے بھیجے میں نہیں آتا۔ اور تو اپنے بھیجے کو دخل بھی نہیں دینا وہابی، کیونکہ عاشقوں کا مزاج یہ ہوتا بغیر دیکھے کہ نبی کی عظمت کو مانتا ہے۔ ہم تو نبی کو دیکھے نہیں مگر بغیر دیکھے کے مانتے ہیں۔ اگر ہمارے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تو ہم ڈسکس نہیں کرتے کیسا کرے ہوں گے، اوپر گئے تھے کیا، لکڑی کے لے جا توڑے تھے کیا، ہمیں یہ سب ڈسکس نہیں کرتے۔ عاشقاں ہیں نا مان لیتے ہیں۔
ابو بکر صدیق بغیر دیکھے کہ مان لیے، بولے آ کر بولے زمین پر، اے ابو بکر سے آ کر کسی ابو جہل نے کہا ابو بکر ایک بات پوچھنا ہے. بولے کیا پوچھنا ہے؟ ابو جہل پوچھ رہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ تھوڑے سے وقت میں میں یہاں گیا وہاں گیا وہاں گیا اور اس کے بعد آیا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، اتنا وقت تھا، کیا یہ مان سکتے؟ کیا نہیں مان سکتے کوئی اگر بولے تو، مگر تمہارے نبی بول رہے ہیں. تو ابو بکر بولے میرے نبی بول رہے؟ انہوں بول رہے تو کنفرم ہے، یہ پکا میں مانتا ہوں. یہ ابو بکر معمولی نہیں ہے. ابو بکر جیسے نبی کا نام آیا بولے میرے نبی بولے، یہ حق ہے کیونکہ ہم نے خدا کو دیکھا نہیں مگر نبی نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. وہ اللہ ایک ہے، نبی نے کہا اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی ہمارا مسجود ہے، اسی لیے اسی کو سجدے کرو. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی نبی بتا رہے ہیں. خدا کی عبادت کرنے کا طریقہ بھی نبی بتا رہے ہیں، میرے رسول بتا رہے ہیں. تو نبی عبادت کا طریقہ بتا رہے ہیں. اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا کرنا، اس کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں ٹھہرا کرنا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمدم نہیں، اس کا کوئی مددگار نہیں. وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. وہ بیوی بچوں سے پاک ہے، وہ کھانے پینے سے پاک ہے. یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی صفت کوئی اور نہیں، میرے نبی بتا رہے ہیں. اور جو نبی بتائے وہی باتیں اہل حدیث والا لے کے بول رہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی اسی سے پوچھنا، اسی سے مانگنا. یہ میرے نبی بولے بول کو تو معلوم ہوا نہ اہل حدیث تبلیغی دیوبندی میرے نبی بولے بول کو معلوم ہوا. کیا تیرا باپ بولا؟ کیا تیرا دادا بولا؟ ارے اللہ ایک ہے. یہ تو میرے نبی نے کہا، صدیق نے کہا، عمر نے کہا، عثمان نے کہا، علی نے کہا، امام حسین نے کہا، امام حسن نے کہا، زین العابدین نے کہا، امام باقر نے کہا، امام جعفر نے کہا، غوث اعظم نے کہا. حق تو یہ کہ ہند کا راجا اس ملک میں آ کر آپ تنے تمام بیٹھ کر کہتا ہے اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ چرچا کسی مدرسوں سے نہیں، غریب نواز کے دربار سے ملا ہے، بندہ نواز سے ملا ہے، اولیاء کے در سے ملا ہے. ہمارے انڈیا میں نبی تو نہیں آئے، نبی کی اولاد آئی ہے، نبی کی آن آئی ہے. اور انہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کا پتہ دیا اور بتا دیا میلاد والے میلاد مناتے رہو، میلاد مناتے رہو. یہ میلاد منانا شرک نہیں، بدعت نہیں. میں آپ کو پہلے بھی بول چکا ہوں، ابھی بھی بول رہا ہوں. میلاد النبی منانے کے وقت کیا کرتے؟ نبی کا ذکر کرتے. کیا نبی کا ذکر کرنا اچھا ہے یا خراب ہے؟ اچھا ہے تو پھر کئی کو جھگڑا کر رہا ہوا، اعتراض کئی کو کر رہا. میری مرضی، میرے بیٹے کے ولیمے میں گھر بھر کو لائٹاں ڈالتا ہوں، زمین بھر کو لائٹاں بچھاتا ہوں، شادی خانہ لائٹاں ڈالتا ہوں. پاگل ہو گیا کیا؟ کتنا خرچہ ہے؟ میری مرضی، میرے بیٹے کو سے کرے. بولتے نہیں بولتے میری مرضی. بکرے بڑے بڑے سنگا پھرے سلاتا ہوں، لوگ دیکھتے رہنا، ایسا ولیمہ کرتا ہوں، ویسا نکاح کرتا ہوں. بولتے نہیں بولتے اکثر. ان سب کے لیے اتنا قربانی دیتے ہو. جب تمہارے بدن سے روح نکلی نا، جس بیٹے کے ولیمے میں کروڑوں روپے خرچ کرے، جس بیٹی کے نکاح میں لاکھوں روپے خرچ کرے، یہ لوگ کیا کرتے معلوم ہے؟ منہ کو مٹی ڈالتے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہہ کر یہ سب مٹی ڈالیں گے. ان کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو. ارے جو مٹی ڈالنے والے ہیں ہمارے قیمتی کپڑے اتار لیں گے، ہمارے ہاتھوں سے گھڑیاں، انگوٹھیاں، ہمارے طلاق کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے. دفن کرنے کے بعد ہمارا باپ بن میں کتنا بیلنس رکھا، یہ چیکنگ کرنے والوں کے لیے لاکھوں خرچ کر لیا. اگر میلاد میں خرچ کرتا تو سن لے کہ اگر میلاد النبی میں خرچ کرتا، جو بچہ مٹی ڈالا ہے میلاد میں خرچ کرتا تو نبی مٹی بھی ہٹا دیتے تھے. اور صاحب بھی یاد رکھنا، جس کے بدن پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے لوگوں کو مٹی دکھتی مگر میت کو گلاب کے پھول نظر آتے ہیں. اس لیے کہ سونے والا میلاد والا ہے، سونے والا میلاد والا ہے. میلاد مناؤ. میلاد مناتے مناتے دنیا سے جاؤ، پھر دیکھنا خبر میں فرشتے خوش ہو جائیں گے، خبر میں آقا بھی خوش ہو جائیں گے. ہمارے نبی کی میلاد پر خرچ کرتے رہو، یہی دولت ہماری قبر میں کام آئے گی. اچھا میلاد النبی میں کون تو بھی خرچہ کرے تھے کیا؟ اللہ والے یا صحابہ؟
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले साहबा करे थे क्या? लीजिए सुन लीजिए। अल्लामा इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, फरमाते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर किसी ने मेरे नबी की मीलाद में 1 दिरहम भी खर्च कर ले, तवज्जो चाह रहा हूं, 1 दिरहम भी, हमारी जुबान में 1 रुपया भी अगर खर्च कर ले मीलाद मुस्तफा में, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। ये देखिए बशारत अबू बकर दे रहे हैं, वो जन्नत में मेरे साथ जाएगा। अरे हजरत अबू बकर के जन्नती होने में कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अशरा मुबशरा के पहले सरे फहरिस्त में आने वाला कोई सहाबी है तो यारे गारे सिद्दीक अकबर है, ये वो अबू बकर है। मेरे नबी ने कह दिया था, वो आसमान के चमकते हुए हिदायत के सितारों, ए उमर, ए उस्मान, तमाम साहबा सुन लो, मैंने सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर का मैं नहीं चुकाऊंगा, क़यामत में मेरा मौला चुकाएगा। सिद्दीक अकबर को ये मर्तबा कैसे मिला? मैं सोच में पड़ गया, या रसूल अल्लाह, आपका एहसान तो जमीन पर है, आपका एहसान तो आसमान पर है, आपका एहसान तो सूरज पर है, आपका एहसान तो चांद पर है, आपका एहसान तो समंदरों पर है, आपका एहसान तो जमीन पर है, आपका एहसान तो दरख्तों पर है, आपका एहसान तो परिंदों पर है। आप ना होते, परिंदे ना होते, आप ना होते, समंदर की मौजें ना होती, आप ना होते, आसमान ना होता, आप ना होते तो कुछ ना होता। सब पर आपका एहसान है, मगर आप कहते सिद्दीक का मेरे ऊपर एहसान है, क़यामत में चुका देगा। अल्लाह अकबर। यहाँ अबू बकर का ये मर्तबा बताना मकसद था कि मेरे हर बला मुसीबत के वक्त कोई साथ दिया या ना दिया, अबू बकर दे रहे हैं, अबू बकर दे रहे हैं। और ऐसे सिद्दीक अकबर गार में भी साथ, जंगों में भी साथ, मैदानों में भी साथ, हर जगह साथ, हत्ता के मजार में भी साथ है। आज भी सरकार के बाजू में अबू बकर आराम कर रहे हैं। ये मर्तबा सिद्दीक को मिला। लोगों, जिस रोजे की जालियां देखने के लिए हमारी आंखें तरसती है, हमने सरकार की तुरबत को नहीं देखा, मदीने का कुंबर नजर आते ही आंखों से आंसू रुकते नहीं, हम रोते हैं। दुखियों को सुख तो आपने दिया, बेचैन दिलों को चैन आपने दिया, बेसहारों को आपने दिया सहारा। आखा, ये दुनिया जगमगा रही है, गुंबद खिजरा के मती से जगमगा रही है। आखा के गुंबद में जब ये पावर है कि आदमी गुंबद खिजरा देखकर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अगर सरकार की तुरबत देखे तो क्या हाल होगा? और अबू बकर तो हुजूर के पैदी में आराम कर रहे हैं। वो सिद्दीक अकबर जन्नती है। वो जन्नती साहबी कहते हैं, मेरे नबी की मीलाद में अगर किसी ने 1 रुपया भी खर्च कर ले, वो जन्नत में सिद्दीक अकबर के साथ रहेगा। ये शान है मीलाद मनाने वालों की, ये मर्तबा है मीलाद नबी मनाने वालों के लिए। लोगों, इनकी बातों में आकर मीलाद से टूट जाओगे या मीलाद को छोड़ दोगे तो ये सबसे बड़ी बदबख्ती है। रमजान मिला तो मीलाद के सदक़े में, बकरीद मिली तो मीलाद के सदक़े में, मुहर्रम मिला तो मीलाद के सदक़े में, रज्जब के कुंडे मिले तो मीलाद के सदक़े में, इमाम जाफर मिले तो मीलाद के सदक़े में, गरीब नवाज मिले तो मीलाद के सदक़े में। अगर नबी ना होते तो कुछ भी ना होता, नबी ना होते तो कुछ भी ना होता। जिनके सदक़े में ये सब मिले हैं, हत्ता कि जिस मस्जिद में हम बैठे ये भी नबी का सदक़ा है। जानते हो ये भी नबी का सदक़ा है। अगर तुम वाक़ई सिर्फ अल्लाह ही को मानने वाले हैं तो वहाबियों, तुम मस्जिद कहाँ बनाते देखेंगे हमें भी, क्योंकि पिछले ज़माने में अंबिया इकराम जो गुजरे ना, दाऊद अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो हर जगह उनको मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं थी और उनकी उम्मत हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकती थी। अब हमें यहाँ से हैदराबाद जा रहे, रास्ते में नमाज का टाइम, वहाँ गाड़ी रुका है, जंगल दिखा, जानिमाज बिछाए, 4 जने थे जमात बना के नमाज पढ़ रहे। ऐसा उनके ज़माने में नहीं था। उनके नबी जहाँ लकीर मार कर देते वहाँ जाकर नमाज पढ़ना, हर जगह मस्जिद नहीं बना सकते थे। मगर ये रिवाज बदला कब से? मीलाद के बाद। कब से बदला? जैसे हुजूर पैदा हुए, कुदरत देख रही है। आमिना फरमाती है कि जब बच्चे पैदा होते ना, आम औरतों को जो बहुत दर्द होता है,
وہ اتنی کشمکش میں رہتی ہے آج کی عورتیں اور خواتین، پوچھو ان سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا لوگوں تم اپنی ماں کا حق کبھی ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو جھٹکے تو دنیا میں آتے وقت وہ لے رہی تھی، ان جھٹکوں میں سے ایک ہلکے جھٹکے کا بھی تو حق ماں کا ادا نہیں کر سکتا ہے۔ وہ تکلیفوں سے تجھے جلتی ہے، مگر آمینہ فرماتی ہے جب نبی پیدا ہوئے تو مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ نبی پیدا ہوئے تو تکلیف نہیں ہوئی، جیسے نبی پیدا ہوئے نا وہاں کوئی ایسی عورت نہیں تھی جو حضور کو ٹچ کر سکے، کیونکہ سرکار جب دنیا میں تشریف لائے نا پاک صاف کپڑے پہن کر سرما لگائے ہوئے بہویں سرکار کے گیسو، بولو سبحان اللہ، بال مبارک، ایسا لگتا ہے جنت سے سرکار سیدھا دنیا میں تشریف لائے۔ حضور دنیا میں آئے، سیدھا سرکار اپنی پیشانی زمین کو لگائے تو اللہ اکبر پوری زمین ہل گئی۔ پیشانی مکے میں لگی، عرب کی زمین پر آمینہ کے گھر میں لگی، عبد المطلب کے گھر میں پیشانی مصطفیٰ لگی، مشرق اور مغرب کی زمین کو ہلا دیا گیا اور زمین میں ایک بجلی کڑکی، جبریل کو حکم دیا گیا اے جبریل پوری زمین کو مسجد بنا دے، اس لیے میرا حبیب اپنے ماتا زمین کو دیکھ چکا ہے۔ تو وہابیوں کہ یہ زمین جو ہے تمہارے باپ کی نہیں میرے مصطفیٰ کی ہے، میرے رسول کی ہے، ان کی پیشانی لگنے سے اللہ نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اور ایک بات بولو آخری عرض کر دوں کہ میرے نبی کی شان کیا شان ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے نا غسل دے رہے تھے علی، کون دے رہے تھے؟ علی۔ اب نبی کو غسل دیے سو پانی کہاں گیا؟ ایک سوال آیا، وہ تو پانی بڑا عظمت والا ہو گیا نا، بڑا عظمت والا ہو گیا، کیا گڑا کر کو ہماری طرح جیسے تختہ لٹا کو ہلاتے ویسا کیا گڑے میں ضم کرے؟ گیا کہاں پانی؟ بڑی رات کے دن بولتا یہ پانی گیا کہاں اور اب تک کیا کر رہا وہ پانی، یہ بھی ثابت ہے۔ یہ پانی گیا کہاں؟ رسول اللہ کو جو غسل دیا گیا وہ پانی گیا کہاں؟ یہ پانی کیا کر رہا ہے؟ یہ آنے والی شب میلاد کو بتایا جائے گا۔ یعنی شب میلاد کب ہے؟ چاشمبے کے دن ہے، بولو کب ہے؟ اب آئیے اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، کیونکہ وقت اب اجازت نہیں دیتا، اصل بات کر لیں گے۔ ابھی تو ہمیں اور جمعہ ملتے ہیں، اس میں ہر جمعہ میں نبی کے علم غیب پر نبی کے علم غیب پر بھی بات کریں گے، نبی کی آنکھوں کی بصارت کے بارے میں بات کریں گے، نبی کے منہ مبارک کے بال مبارک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں منہ مبارک۔ سرکار کے منہ مبارک بھی بڑی عظمت والے ہیں، کیونکہ سراپا رحمت بھی ہے، سرتاپا معجزہ بھی ہے۔ ہمارے نبی کا منہ مبارک جو ہے نا بال مبارک ہر درد کی دوا بھی ہے، ہر مرض کو شفا بھی ہے۔ مدینے میں صحابہ اکرام کے بچوں کو اگر پیٹ میں درد ہو جائے یا کوئی بیماری لائق ہو تو کسی طبیب کرنے نہیں جاتے تھے، ام سلمہ کے پاس آتے، پانی لے کر آتے تھے۔ ام سلمہ حضور کا ایک منہ مبارک بال لاتی اور ان کے پانی میں ڈبو کر ہلاتی، کہتی کہ جاؤ پلا دو، جیسے پلاتے مریض شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ ہے۔ اب یہ تو تبرکات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے آسے کو ان کی جوتیوں کو تابوت سکینہ بنا سکتے ہیں، تو نبی کے منہ مبارک کا عالم کیا ہوگا، نالین کا عالم کیا ہوگا، سرکار کے جھبے مبارک کا عالم کیا ہوگا۔ انشاءاللہ شب میلاد میں منہ مبارک کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جو بھی رسول اللہ کے بال مبارک اور منہ مبارک کی بے ادبی کرے گا یا اس کی تعظیم نہیں کرے گا، اس کا انجام کیا ہے؟ حدیث پاک ہے، مولا علی فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا، رسول اللہ نے اپنے بال مبارک کو ہاتھ میں پکڑ کر کہا کہ جس نے میرے بال کی توہین کی اور بے ادبی کی اس پر جنت حرام ہے، حرام۔ جو نبی کے بال کی توہین کرے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، جو نبی کی توہین کرے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ اور یہ کہتا ہے انگوٹھا چومنا ضروری نہیں، سلام پڑھنا ضروری نہیں، ہمارے نبی کی توہین کرنے کے برابر سلام کا انکار، نبی کا انکار، انگوٹھے چومنے کا انکار، نبی کا انکار۔ اس لیے یہ عقیدت اور عشق کی بات ہے، ہم کوئی بھی نبی کے خلاف جملہ سننا نہیں
چاہتے نبی کی محبت میں چومو اور جھومو، یہ سب جائز ہے، اسی لیے تو ہوئے سے کرنی محبت میں پورے دندان مبارک کو شہید کر لی، محبت تھی کر کے بتائے۔ تو کیا بات سمجھ میں آ گئی لوگوں؟ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی دلیلیں ہیں محبت کی۔ میرے آج میں اپنے حساب سے نالج میں بتا رہا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے ہم بھی نبی سے محبت کرتے، جب نبی کا نام آیا تو چومنے کی تیار نہیں، مجلس درود کی صدری تو بیٹھنے کی تیار نہیں، پھر کیا محبت ہے آپ کی؟ ارے یہ کرو بھائی، معلوم ہوتا تجھے بولنے کی ضرورت نہیں، دنیا کہے گی غلام رسول ہے، غلام رسول ہے۔ حضرت ابوبکر کرے ایک درہم خرچ کرے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب فاروق اعظم کیا بولے معلوم ہے؟ اگر کسی نے میلاد النبی کی تعظیم کی، ادب کیا، تو گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ فاروق اعظم فرما رہے ہیں، فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے میلاد النبی کا ادب کیا، تعظیم کی، اللہ اکبر، وہ اسلام کو زندہ کر دیا۔ اور آگے امیر الاولیاء حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں، یہ کون ہے حسن بصری؟ یہ علی کے پہلے خلیفہ ہیں، اور یہ حسن بصری ایسے ولی گزرے ہیں کہ سارے جتنے بھی سلاسی بزرگوں کے ملیں گے ان کے شجروں میں سرے فہرست میں خواجہ حسن بصری کا نام آتا ہے۔ وہ حسن بصری اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ اگر اللہ مجھے اور پہاڑ سونے کا بنا کر دے دے تو سارا پہاڑ میں میلاد میں خرچ کر دوں گا، سارا سونا میں میلاد میں خرچ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ لوگوں سرکار کی آمد ہے، آقا کی آمد ہے، داتا کی آمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی آمد ہے، داتا کی آمد ہے، توح کی آمد ہے، یاسین کی آمد ہے، میرے نبی کی آمد ہے۔ ان کی آمد کی خوشیوں میں مسجدوں میں کھانا کھلایا جاتا ہے، انتظامات سب آپ کے دینے سے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم آپ کے سامنے میلاد النبی کے حوالے سے چندہ طلب کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ ہر کوئی اس کا حقدار بنے۔ آپ جاتے جاتے گیٹ کے پاس ہمارے نوجوان کھڑے ہوں گے چادر پکڑ کر، آپ منہ پھیر کر مت جانا، ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں مدینے سے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ میرا چاہنے والا میرے نام پر کس قدر قربانیاں دیتا ہے، وہاں سے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھو، آپ جاتے جاتے دل کھول کر چندہ دے کر جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ نے جنہیں دولت سے نوازا، 1.5 کنٹل چاول ڈالنا ہے، 25 کیجی تیل کی ضرورت ہے، آپ تیل کا انتظام کرنے والے، نبی سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ اور میرا خود کا تجربہ بتا رہا ہوں، بزرگوں نے جو کہا نا وہ بات حق ہے، میرا تجربہ بتا رہا ہوں۔ میلاد کی پر مسرت موقع پر خوشی سے خرچ کرنا اور کھانا کھلانا، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تیرا گمان تک نہیں جائے گا۔ یہ میرا تجربہ، میلاد میں خرچ کرنے سے اللہ نے مجھے بھی بہت کچھ عطا کر دیا، بہت کچھ عطا کر دیا۔ اور جن لوگوں کو میں نے اس کے بارے میں دعوت دی ہے وہ لوگ آج بھی نبی کی میلاد میں کھانا کھلا رہے ہیں، اور آج بھی ان کو بھی یہ فیض مل رہا ہے۔ میلاد النبی کا فائدہ یقیناً ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ چاول دلا دیجئے، تیل دلا دیجئے، اور سارے مسالے کے آئٹم ہیں آپ وہ بھی دلا دیجئے۔ سپلائر سامان کا خرچ ہوتا ہے، باورچی کا خرچ ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میری ادباً گزارش ہے، یعنی چاشمبے کے دن چاشمبے کا ہوگا، رات جمعرات کی ہوگی، اور صبح جمعرات کا دن ہوگا، جلوس نکالا جاتا ہے۔ تو چاشمبے کے دن ہے نا، خاص کر کے اب ایسا وقت آ گیا شہر ریچور میں، کہ بلکہ شہر ریچور نے پورے انڈیا میں آ گیا، اسی دن گنیش بھی اٹھ رہے سو ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے بول رہا ہوں، پرسوں پیس میٹنگ ہوئی صدر بازار پولیس اسٹیشن میں۔ میٹنگ میں کیا پاس کرے، سیدھا وہاں تو ایک بھی مولانا نہیں ہے، میں چینل دیکھا A1 ٹی وی والوں کا، اس میں ہے نا ایک بھی کوئی مسجد کے امام نہیں ہے، سب پولیٹیکل لیڈر پولیٹیکل آدمی بیٹھے اس تھے۔ انہوں کیا بولے، دیکھو بھی اس دن گنیش اٹھ رہے سو ہے، چاشمبے کے دن رات میں۔ آپ لوگ بڑی رات ہے نا، مسجدوں میں نہیں منانا، 9:30 بجے ختم کر دینا نماز، وہ سب ختم کر کے نکل جانا، مسجدوں کو لاک ڈال دینا، ورنہ کوئی چیز ہونے کے امکانات ہے، ایسا پولیس والے بولے۔ اب وہاں ہمارے بڑے لوگ جو ہمارے قائد بن کر بیٹھے تھے نا، ان کو بولنے آیا نہیں، کیا نہیں، منڈے ہلائے آئے۔ آج جمعہ میں نوٹس ہی، وہ نوٹس دیکھتے کہ میرے یہاں سے یہاں تک پکیا،
उसी वक्त फोन करे सबको, शालम भाई को भी फ़ोन करे, 65,000 मुसलमान तुम्हारे गोड़ डाले साहब बोले, अब तुम्हारे कुछ पकड़ते हैं हमें, ये क्या है नोटिस है सो 9:30 बजे मस्जिद बंद कर ले चले जाना बोले तो हमारे नबी की मिलाद, जबकि पूरे कर्नाटक में बीजेपी गवर्नमेंट रजिस्टर पर भी ऐसा नहीं हुआ, हम जिस गवर्नमेंट को लाए उसमें डर डर को नमाज पढ़ना ये नहीं हो सकता साहब बोला, नहीं हो सकता। बोलते स्कूल अरे मेरे को नहीं मालूम, अरे नहीं मालूम बोले तो कैसा भाई, 65,000 लोग वोट डाले तुम्हारे, सिर्फ 2,000 और पढ़े तो तुम्हें निकल गए थे। अक्सर शालम भाई भी यहाँ नमाज को आते जुम्मा में, यहाँ फेरोज भाई टेलर की दुकान हमराज है ना, वहाँ बैठते हो ना, बोलते इसको कहा ए नहीं मौलाना पहले मैं एक्शन लेता हूँ, ले तो नहीं, जुम्मा की नमाज से पहले ये पूरे नोटिस वापस जाना, ऐलान नहीं होता। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि मस्जिदों में मीलाद नबी के वक्त हम नाच गाना डीजे नहीं लगाते, इशा की नमाज पढ़कर मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पढ़ते, उनकी नाम पढ़ते, उनका जिक्र करते हैं और इसको कोई रोक नहीं सकता। हमें परमिशन चाहिए, इमीडिएटली फौरन वकला आए, उन वकला में से एक वकील जावेद साहब दौड़ते हुए कैंटीन के पास आए, क्या हुई हंगामा, बोले हंगामा नहीं हजरत, पहले इसके ऊपर एक्शन लो, जुम्मा की अजान से पहले ये नोटिस वापस जाना, और मस्जिदों में जो हर साल होता, हाँ ये और बात है, रात के 12-1 बजे तक कोई तकरीर नहीं करते, जल्दी खत्म कर ले जाते, मगर 9:30 बजे बंद करो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अजान 9:30 को होती, 10 बजे जमात होती, ये कैसे हो सकता है। तो वकील साहब उसी वक्त मिनिस्टर को फोन लगाए, मिनिस्टर को फोन लगाते क्यों, पहले तो उठाए नहीं, सुबह सुबह का मामला था, उठाए नहीं, फिर बाद में बात करे, बात करते उसी असना में रवि साहब को फोन दिया गया, उनके बाबा उनके बेटे को फोन दिए, बोसरा साहब रवि साहब को दिए, रवि साहब बात करें, रवि साहब क्या करें, कौन है क्या है, बोले तो ऐसा ऐसा हुआ है, यहाँ बैठे हम सब लोग बोलते, मेरे भी फोन दिए, मैं भी बात किया, नहीं रवि साहब ये नहीं हो सकता, हमारी गवर्नमेंट आई है, हमारी सरकार आई, ये पूरे रियासत कर्नाटक के अंदर अमन और पीस से चल रहा है, आप इस तरह के अगर हमारे ऊपर लागू कर देंगे तो हमारी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती, हम 60-80 हजार वोटर लिस्ट के हिसाब से 1 लाख मुसलमान को हम क्या जवाब देना, हम क्या उनको जवाब देंगे कि हमारे रात में इबादत करने तक नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ज्यादा बात तवील करके हमें टेंशन मत दिलाओ, इंशाल्लाह अभी मैं बात कराता हूं, ऐसे बोल के क्या करें, उसी वक्त कॉन्फ्रेंस में लिए डीएसपी को फोन लगाए, डीएसपी साहब फोन उठाए, डीएसपी साहब को बात करो बोले, फिर मैं बात किया, उन्होंने बोले डीजे को हम बयान कर रहे हैं, करो बोले हम डीजे को बयान करो, डीजे को बयान तो करो, उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में डाल लो, केस तो करो, हमारे कुछ से कोई एतराज नहीं है, जुलूस भी जल्दी खत्म करो, मैं आपको दावत दे रहा हूं, क्योंकि हालात अच्छे नहीं है, हमारे पास लड़ना नहीं है, हमारे पास चीखना नहीं है, हमारे पास चिल्लाना नहीं है, हमारे इस्लाम में हमारे नबी की मिलाद के वक्त डांस करना, डीजे लगाना, म्यूजिक लगाना, ये मिलाद नहीं है, मिलाद वो है, म्यूजिक को खत्म करने का नाम मिलाद है, डीजे को बंद करने का नाम मिलाद है, बुराइयों का खात्मा करने का नाम मिलाद है, दंगे फसाद को खत्म करने का नाम मिलाद है। मेरे नबी से पहले दुनिया में फसादात होते थे, नबी की आमद के बाद पूरी दुनिया में फसादात मिट गए, और मुसलमान होकर मिलाद नबी में डीजे लगाकर नाच रहा है। आज ये लोग हमें क्यों बोल रहे हैं, देखो तुम्हारे मुसलमान नाच रहे हैं, तुम्हारे मुसलमान डीजे लगा रहे हैं, तुम्हारी हरकतों से हमको सुनना पड़ रहा है, तुम्हारी हरकतों से हमारे मौलवियों को सुनना पड़ रहा है। नौजवानों डीजे लगाने वालों का बैकाट करो, हम तो डीएसपी साहब को खुला बोले, आपको तो इजाजत है, कानून में गुंजाइश है, डीजे लगाने वाले की वजह से हॉस्पिटल में मरीज जो बेड पे पड़े उनका दिल लरसता है, वो हैबत और खौफजदा हो जाते हैं। अरे अच्छे आदमी का दिल कांपता है डीजे के सामने, तो मरीजों का क्या हाल होगा। इस्लाम किसी को तकलीफ देने का नाम नहीं है डीएसपी साहब, हम ये नहीं चाहते, तुम्हें डीजे को बंद करो, जुलूस भी जल्दी करो बोले तो हम कर देंगे, मगर रात में 9:30 बजे मस्जिदों को ताला डालो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें परमिशन चाहिए। उसी वक्त साहब बोले ठीक है भाई 11-12 बजे तक कर लो। ऐलाननामा आया था, मैं नहीं लाया, मगर फोटो तो मैं मोबाइल में मार लिया हूं,
आप लोगों को नोटिस बताने के लिए बात जगह नोटिस लग गए। फिर वक्फ बोर्ड के ऑफिसर को फ़ोन करे, इरफान साहब को, वहाँ से वक्फ बोर्ड को फ़ोन गया, डीएसपी को फ़ोन गया, मिनिस्टरों को फ़ोन गया। थोड़ी देर में 15 से 20 मिनट में सबको हिला के रख दिए, क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मीलाद नबी का महीना है, इस महीने में मुसलमानों को साल में एक मरतबा ये मौका मिलता है। फिर शालम भी क्या करे, अभी 11:30 बजे मेरे को उनका फ़ोन आया, मौलाना इस वक्त पूरे मिनिस्टर बैठे, मैं सामने हूँ, उनसे पूरी बात हो गई। इतना एक हमारी रिक्वेस्ट है, उन्होंने बोल रहे थे कि नौजवान बच्चे रात में बाज़ारों में नहीं फिरे तो अच्छा है, क्योंकि गणेश उठ रहा उस दिन। अब जाहिर सी बात है, वो लोगों के पास उनको चलता भाई छेड़ना, लड़ना, पीना, खाना, हमारे पास नहीं चलता क्या? जितने बार शाबा चल रहे हैं, उन बार शाबा में हमारे बच्चे नहीं मिलते। हमारे बच्चे बार शाब को जाते भी नहीं, पीते भी नहीं। मगर आप देखेंगे तो कई लोग मुझे बोले कि मैं मुसलमानों को कभी बारों में नहीं देखा। देखो मौलाना गैर कौम के बोल रड्डी लोग, क्योंकि वह जानते हैं कि पीना हमारे इस्लाम में हराम है। जहाँ पीना हराम है वहाँ डीजे लगाना भी हराम है, नाजायज़ है। तो इसी तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाली बड़ी रात जो है चाशुंबे के दिन, आप बाज़ारों में नहीं घूमना, खामोखा बाजार में मत घूमो। अगर कुछ भी हो गया तो इसके जिम्मेदार हम नहीं, कौम के लीडर नहीं, तुम होंगे। देखो तुम होंगे। इसलिए वो डरते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ये चाहता है कि हमारा रायचूर हमेशा पीसफुल चला है, यहाँ कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं हुई, मगर अचानक दोनों मिल को आ गए, हम क्या करना। इसलिए हम आप लोगों को समझा सकते, वो लोग इधर ठहर जाते। इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोल भी यहाँ तक बोले तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि बड़ी रात के दिन नमाज पढ़ो, मस्जिद में बैठो, बयान सुनो, अगर हो सका तो सारी रात दुरूद पढ़ते हुए मस्जिद में वक्त गुजारो, यानी तो घरों में जाओ, सो जाओ, 4 बजे उठो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, फिर फजर के वास्ते मस्जिद को आओ, नमाज फजर अदा करने के बाद सरकार का सदका तबरुक खा देकर निकल जाओ। इंशाअल्लाह ये काम आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दावत दें। चाशुंबे के दिन बड़ी रात है। अब हमें क्या है, हर साल 9:30 बजे अज़ान देते थे, 10 बजे जमात करते थे, मगर ये बार 9 बजे अज़ान देंगे, 9:30 को जमात रखिए। सुन रहे ना आप लोग? 9 बजे अज़ान होगी, 9:30 बजे जमात होगी। जैसे ईशा की नमाज होती ही दुरूद की महफिल होगी, दुरूद की महफिल के बाद खिरत, नात, हुजूर की अज़मत, उसी मीलाद नबी के जिक्र में इंशाअल्लाह 45-40 मिनट के अंदर आपको सारी बातें बता दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करना। और एक खुशखबरी, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये पीरिश ना हमारे शहर रायचूर वाला उस दिन, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये हमारी खुश नसीबी है, पूरे रायचूर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा आलिमों में मुखलिस, बिल्कुल मुखलिस, सादगी पसंद, आजिज़ी इनके सारी कुट के अगर किसी में भरी है तो वो एक ही हस्ती नज़र आती है, मौलाना खलंदर रज़वी साहब। और मोहब्बत से बोलो, अभी तक रायचूर वाले भरपूर उनको देखे तक नहीं, इतने पुर असर शख्सियत है कि जब वो बोलते हैं ना, सामने वाले के दिल में बात ऐसे उतरती जैसे कि उसके सामने वो वाक़या पेश आ रहा हो। अरे वो अजीम शख्सियत जिनके बात जानवी अदब बैठने वाला 4 साल में आलिम बनकर, हाफिज बनकर, मौलवी बनकर निकलता है, उनकी सोहबत का ये असर है कि पूरे कर्नाटक में बल्कि हर जगह तकरीबन जो उलमा मिलेंगे वो रज़ाए मुस्तफ़ा से फारिग होने वाले मिलेंगे। वो अजीम शख्सियत हज़रतुल अल्लामा अलहाज अशाह मुहद्दिस हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद खलंदर रज़वी साहब का इस मस्जिद में बरोज़े पीर मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद बयान शुरू होगा। और ये हज़रत इतने टाइम के पाबंद है, हज़रत क्या बोलो, उन्होंने पब्लिक होना नहीं बोलते, मजमा होना नहीं बोलते, 2 भी आदमी बैठा है तो वो 2 भी मेरे रसूल के ग़ुलाम है।
फटाफट टाइम के हिसाब से करते चले जाते, पता भी नहीं, वीडियो भी नहीं चाहते, कैमरे भी नहीं चाहते, कुछ भी दिखावा चाहते नहीं, बिल्कुल सादगी है हजरत के पास। अब उस अजीम शख्सियत का बयान इस मस्जिद में इंशाअल्लाह पीर के दिन मगरिब की नमाज आप यहाँ पढ़ना, अगर कहीं भी पढ़े हैं तो फौरन आना, जरा भी अगर आप उधर इधर टाइम जाया करें, हजरत तो खटाखट शुरू कर देते बयान, आप तमामी हजरात शिरकत फरमाना। और उस दिन इंशाअल्लाह नियाज शरीफ का इंतजाम भी रहेगा, पीर के दिन भी आप लोगों के लिए नियाज शरीफ का भी एहतमाम होगा। ज्यादा से ज्यादा तादाद में पीर के दिन भी मगरिब की नमाज में शिरकत फरमाएं। और आप जो बड़ी रात आने वाली वो किस दिन है, वो ये ज़हन में रखिए, उस दिन सारे लोग मस्जिद में इशा की नमाज अदा करें। और तीसरा ऐलान, जाते जाते चंदा भी डालें। अल्लाह ने जिनको दौलत दिया है, 1.5 क्विंटल चावल की